بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ افغانستان میں شیعہ مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ قندوز کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران خودکش حملہ، 100 سے زائد بے گناہ مسلمان شہید، درجنوں زخمی۔ دہشت گرد تنظیم داعش خراسان نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف مذاکرات جاری رہیں گے۔ امریکہ نے فوجی ساز و سامان سے بھرے ٹرک شام روانہ کر دیے۔ امریکی دھمکیوں کا اثر یا کچھ اور؟ ترکی کی 40 F-16 طیاروں کی خریداری کے لیے امریکہ سے التجا۔ قابض صہیونی عدالت نے یہودیوں کو مسجد اقصی میں عبادت کی اجازت دے دی۔ امریکہ نے ایران کے 2 صنعتی اداروں پر سے پابندی اٹھا لی۔ اسرائیل کی شامی حدود میں دراندازیاں جاری۔ شامی ایئر ڈیفنس نے صوبے ہومس میں اسرائیلی حملہ ناکام بنا دیا۔ یمنی مجاہدین کا سعودی مظالم کا منہ توڑ جواب۔ انصار اللہ تحریک کا سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، 10 افراد زخمی۔ ملک میں ڈینگی کے وار جاری۔ خیبر پختونخوا میں ایک روز کے دوران 304 افراد میں ڈینگی کی تشخیص۔ اب کچھ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان میں شیعہ مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ قندوز کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران خودکش حملہ، 100 سے زائد بے گناہ مسلمان شہید، درجنوں زخمی۔ دہشت گرد تنظیم داعش خراسان نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کے شہر قندوز میں ایک شیعہ مسجد میں اس وقت زوردار دھماکہ ہوا ہے جب وہاں نماز جمعہ کی ادائیگی کی جا رہی تھی۔ ترجمان طالبان نے دھماکے میں متعدد افراد کے شہید اور زخمی ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے، لیکن مقامی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ 100 سے زائد افراد شہید اور 200 سے زائد زخمی ہیں۔ مقامی افراد نے ریسکیو ادارے کے ایمبولینس اور اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا، جبکہ طالبان اہلکاروں نے علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے اور سرچ آپریشن جاری ہے۔ تاحال دھماکے کی نوعیت کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ جس جگہ دھماکہ ہوا وہاں زیادہ تر شیعہ آبادی مقیم تھی۔ ترجمان طالبان اور نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹ میں مسجد دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ قندوز کی خان آباد بندرگاہ کے علاقے میں شیعہ مسجد میں دھماکہ ہوا ہے، جس میں ہمارے متعدد ہم وطن شہید اور زخمی ہوئے۔ واضح رہے کہ طالبان کے افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے داعش خراسان نے متعدد بم اور خودکش دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ان میں طالبان کی گاڑی پر حملے بھی شامل ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد داعش نے دہشت گردی کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے نتیجے میں شیعہ مسلمانوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں، جبکہ متعدد غیر ملکی صحافیوں نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ داعش خراسان امریکہ کی حمایت یافتہ دہشت گرد تنظیم ہے، اور امریکہ نے عراق اور شام کی طرح افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی معاونت کے ذریعے ثابت کر دیا کہ امریکہ نے افغانستان سے صرف اپنی فوجیں نکالی ہیں، امریکہ خود ابھی افغانستان سے نہیں نکلا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف مذاکرات جاری رہیں گے۔ ذرائع کے مطابق امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی آر شرمین نے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے میں صحافیوں کے ایک گروپ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان سے بات چیت کرے گا۔ سینئر امریکی عہدیدار جو بھارت کے دورے کے بعد یہاں پہنچی تھیں، ممبئی میں پاکستان کے بارے میں منفی ریمارکس کی وجہ سے انہیں معمولی نوعیت کا استقبال دیا گیا۔ امریکہ نے فوجی ساز و سامان سے بھرے ٹرک شام روانہ کر دیے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کے مطابق فوجی ساز و سامان اور اسلحہ سے لیس 56 ٹرکوں اور ٹینکروں پر مشتمل امریکی فوج کا ایک بڑا قافلہ شامی صوبے اساکر میں داخل ہو گیا ہے۔ شامی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ مذکورہ قافلہ الولد سرحد سے غیر قانونی طور پر صوبے میں داخل ہوا۔ قافلے کے ہمراہ 8 ہمر فوجی گاڑیاں بھی ہیں جو نام نہاد شامی ڈیموکریٹک فورس کا حصہ ہیں۔ امریکی دھمکیوں کا اثر یا کچھ اور؟ ترکی کی 40 F-16 طیاروں کی خریداری کے لیے امریکہ سے التجا۔
نیٹو کے اہم اتحادی ترکی نے یہ درخواست ایک ایسے موقع پر کی ہے جب ترکی کی فضائیہ کے لیے F-35 طیاروں کی خریداری تعطل کا شکار ہے۔ انقرہ نے 100 سے زائد F-35 جیٹ طیاروں کا آرڈر دیا تھا جو لاک ہیڈ مارٹن کارپوریشن نے تیار بھی کر لیے تھے، لیکن 2019 میں روسی S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کے حصول کے بعد اسے اس پروگرام سے ہٹا دیا گیا تھا۔ قابض صہیونی عدالت نے یہودیوں کو مسجد اقصی میں عبادت کی اجازت دے دی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق مجسٹریٹ مسجد اقصی نے یہودیوں کے داخلے اور عبادت کی اجازت کی درخواست پر متنازع فیصلہ سناتے ہوئے اسرائیلی پولیس کو حکم دیا کہ اگر مسجد اقصی میں یہودی عبادت کرتے ہیں تو اسے مجرمانہ فعل نہ سمجھا جائے اور نہ ہی انہیں روکا جائے۔ خیال رہے کہ 1994 میں عمان اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کے تحت مسجد اقصی کے مخصوص احاطے میں یہودیوں کو عبادت کی اجازت نہیں تھی۔ اس حصے میں صرف مسلمان نماز ادا کرتے ہیں جبکہ یہودی قریبی مغربی دیوار پر عبادت کر سکتے ہیں۔ عدالتی فیصلے پر احتجاج کرتے ہوئے فلسطینی وزیر اعظم محمد ابراہیم نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ مخصوص احاطے میں یہودیوں کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ فلسطینی وزیر اعظم نے عدالتی فیصلے کو یہودیوں کے مسلط کردہ سازش قرار دیتے ہوئے عرب ممالک سے بھی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کھڑے ہونے کی بھی اپیل کی۔ ادھر مسجد اقصی کے کسٹوڈین اردن نے بھی عدالتی فیصلے کو عمان اور تل ابیب کے درمیان امن معاہدے اور مسجد اقصی کی تاریخی اور قانونی حیثیت کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ واضح رہے کہ مجسٹریٹ عدالت کے اس متنازع فیصلے کو اگرچہ اعلیٰ عدالت اور اتھارٹی سے توثیق کی ضرورت ہے، تاہم اس فیصلے نے اسرائیل کے مسجد اقصی کے احاطے پر ناجائز قبضے کے خدشات پیدا کر دیے۔ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل دہشت گرد امریکہ کی حمایت پر مسجد اقصی فلسطینی علاقوں پر ناجائز قبضہ کرنے کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ مسلمانوں کو قبلہ اول کی حرمت اور تقدس کے دفاع کے اقدامات کرنے چاہیے۔ امریکہ نے ایران کے 2 صنعتی اداروں پر سے پابندی اٹھا لی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق بائیڈن انتظامیہ نے ایران کی ماموت انڈسٹریز اور اس کی سبسائیڈری ماموت ڈیزل پر سے پابندی اٹھا لی ہے۔ امریکی حکومت کی جانب سے یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب بائیڈن انتظامیہ ایران نیوکلیر ڈیل کی بحالی کے لیے تہران حکومت سے مذاکرات کی درخواست کر رہی ہے۔ خیال رہے کہ یہ پابندیاں ٹرمپ حکومت نے 2020 میں ایران پر نام نہاد میکسیمم پریشر کیمپین کی آڑ میں لگائی تھیں۔ اسرائیل کی شامی حدود میں دراندازیاں جاری، شامی ایئر ڈیفنس نے صوبہ ہومس میں اسرائیلی حملہ ناکام بنا دیا۔ شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ شام کے فضائی دفاع نے ملک کے وسطی صوبے حمص کے ایک فوجی ایئر بیس پر اسرائیلی میزائل حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ اسرائیل نے جمعے کی شب مقامی وقت کے مطابق 9:33 پر شامی فوج کے T4 ایئر بیس پر حملہ کیا۔ ذرائع کے مطابق شام کے فضائی دفاع نے صہیونی جوہری میزائلوں کا ڈٹ کر سامنا کیا اور ان میں سے بیشتر کو مار گرایا۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ کے اوائل میں بھی شامی فضائی دفاع نے اسرائیلی فضائیہ کے F-15 جہازوں کی طرف سے لبنان کی فضائی حدود سے شام کے اہداف پر داغے گئے 24 گائیڈڈ میزائلوں میں سے 21 کو تباہ کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ واضح رہے اس سے قبل لبنان نے اقوام متحدہ میں اسرائیلی جارحیت کی طرف توجہ دلائی تھی، لیکن اقوام متحدہ کی اسرائیلی جارحیت پر مکمل خاموشی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اقوام متحدہ بھی امریکہ اور اسرائیل کے آگے بے بس ہے۔ یمنی مجاہدین کا سعودی مظالم کا منہ توڑ جواب، انصار اللہ تحریک کا سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، 10 افراد زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق یمنی انصار اللہ تحریک کے مجاہدین نے سعودی جارحیت کے جواب میں سعودی عرب کے شہر جازان میں کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر بارود سے بھرے ڈرون کے ذریعے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 10 افراد زخمی ہو گئے۔ خیال رہے کہ 2 روز قبل بھی انصار اللہ تحریک نے ابہا ایئرپورٹ پر حملے کیے تھے، جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ ملک میں ڈینگی کے وار جاری، خیبر پختونخوا میں ایک روز کے دوران 304 افراد میں ڈینگی کی تشخیص ہو گئی۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کی رپورٹ کے مطابق صوبے میں اس وقت سب سے زیادہ ڈینگی کے متاثرہ 63 مریض خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں داخل کیے گئے ہیں، جس میں 7 خواتین اور 50 مرد مریض شامل ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں 304 ڈینگی کے نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد اب خیبر پختونخوا میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 2456 ہو گئی ہے۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بے ست نیوز نیٹ ورک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.